الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبائه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ایک شخص پورے سال دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں تہجد پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ روزہ کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا, رات میں کبھی تہجد پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا, نہیں, دن میں روزہ رکھتا ہے اور پابندی سے رکھتا ہے. ہم لوگ تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں, اس کے بعد 11 مہینے عرفہ کا روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا, عاشورہ کا روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا. بس بہت سے اللہ تعالیٰ کے بعد توفیق بندے ایسے بھی ہیں کہ جو نفلی روزوں کا بھی کثرت سے اہتمام کرتے ہیں. ہم لوگ بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے خوش بخت اور خوش نصیب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں جو 5 فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اشراق, چاشت, اوابین, حتیٰ کہ رات میں تہجد کی نماز کے بھی پابند ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص ہے وہ سال کے 12 مہینے دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں تہجد پڑھتا ہے تو اندازہ لگائیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کتنا گہرا اور مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے قریب ہوگا. لیکن سال بھر دن میں روزہ رکھنا اور پابندی کے ساتھ رات میں تہجد پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں. مجاہدے کی ضرورت, محنت اور مشقت ہوگی, لیکن حسن اخلاق ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی صفت ہے, ایک ایسا ملکہ ہے, ایک ایسی استعداد ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے متصف کر لے, اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے تو بھلے وہ دن میں روزہ نہیں رکھتا, رات میں تہجد نہیں پڑھتا, لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہ ان لوگوں کے برابر ہو جائے گا اپنے حسن اخلاق کی برکت سے جو پابندی سے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تہجد پڑھتے ہیں. یہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی اہم اور قیمتی صفت ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ خلق خدا کے ساتھ حدود شرع میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ اور برتاؤ کرنا, یہ ہے حسن اخلاق. مدارات الخلق مع مراعات الحق, حدود شرع میں رہتے ہوئے خلق خدا کے ساتھ, اپنے ماں باپ ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے پڑوسی ہیں, عام مسلمان ہیں, عام انسان ہیں, حتیٰ کہ جانور,
اچھے سے اچھا معاملہ، بہتر سے بہتر سلوک کرنا، ان کو نفع پہنچانا، اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ حسن اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی بہت ساری صفات کو، بہت ساری خوبیوں اور کمالات کو ذکر فرمایا۔ ان میں آپ کی ایک خوبی بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو حسن اخلاق کے بلند سے بلند معیار پر فائز، کہ آپ کے اخلاق اور کردار اتنے بلند تھے، اتنے بلند تھے، اتنے بلند تھے کہ اس بلندی کی چوٹی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے سر کی ٹوپی گر جائے گی۔ اتنے بلند اخلاق کا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد نہ آسمان نے دیکھا تھا اور نہ زمین نے دیکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ حسن اخلاق کی بات ہے۔ جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، عام انسانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو بلا وجہ خواہ مخواہ کے لیے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کو دکھ نہ دیا جائے، ان کو ستایا نہ جائے۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ بندے مومن اپنے حسن اخلاق کی برکت سے ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو پا لیتا ہے جو پابندی کے ساتھ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم صفت ہے۔ اور حسن اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتوں اور ناراض کرنے والے کاموں سے بچے، یہ بھی حسن اخلاق کا حصہ ہے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن، کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز وزن کی جائے گی، روزہ رکھا ہے، روزہ وزن کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، وزن کیا جائے گا، تلاوت کی ہے، وزن کیا جائے گا، ذکر و اذکار کیے ہیں، وزن کیا جائے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کیا ہے، وزن کیا جائے گا، اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں، وزن کیا جائے گا، خلق اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں، وزن کیا جائے گا، سب وزن کیا جائے گا۔ آج سے بہت پہلے جب دنیا نے ترقی نہیں کی تھی تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ چیزیں وزن کیسے کی جائے گی؟ نماز ہم نے پڑھی ہے، کہیں نظر تو نہیں آ رہی ہے، کہیں نظر تو نہیں آ رہی، تو وزن کیسے کی جائے گی؟ روزہ ہم نے رکھا ہے، کہیں اس کی مادی شکل تو نہیں ہے، تو پھر وہ وزن کیسے کی جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا تھا پہلے، اور اس پر علماء لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے اور سمجھاتے تھے، لیکن دنیا نے ترقی کی ہے، اب یہ سوال ختم ہو، اب تو ہر چیز ناپ لی جاتی ہے، ہر چیز وزن کر لی جاتی ہے، بخار کتنا ہے ناپ لیا گیا، ہوا کا ٹمپریچر کتنا ہے، گرمی کتنی، سب وزن کر لیا جا رہا، ناپ لیا جا رہا، اس لیے اب یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ حق ہے کہ سب کچھ وزن کیا جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس دن میزان عدل نصب کیا جائے گا اور بندوں کے اعمال اور اقوال اس میں تلیں گے، وزن کیے جائیں گے۔
گنے نہیں جائیں گے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، گنے نہیں جائیں گے کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں، گنے نہیں جائیں گے کہ آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے، گنے نہیں جائیں گے کہ آپ نے درود کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کتنا کیا ہے، نہیں، وزن کوئی نہیں۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اتباع سنت سے۔ جب کوئی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا تو اس عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور یہ دونوں صفت جتنی اعلیٰ اور معیاری ہوں گی عمل اتنے ہی زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا۔ ایسے بھی اعمال ہوں گے کہ جو کرنے میں تو بڑی مشقت ہوئی ہے، بڑا وقت لگا ہے، لیکن بالکل بے وزن، بالکل بے وزن۔ کیوں؟ اس لیے اس میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اتباع سنت کا اہتمام نہیں ہے، تو اعمال تولے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو تولی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق، حسن اخلاق، اچھے اخلاق و عادات۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، یہ بھی حسن خلق، خلق اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، یہ بھی حسن خلق، خلق اللہ کو ستا نہیں رہا ہے، دکھ نہیں دے رہا ہے، تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، یہ بھی حسن خلق، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے امور سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، چغل خوری سے بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، گالی گلوچ سے بچ رہا ہے، الزام اور بہتان سے بچ رہا ہے، طعن و تشنیع سے بچ رہا ہے، بد نظری سے بچ رہا ہے، اسی طریقے سے غلط باتوں کو سننے سے بچ رہا ہے، غلط کاموں کو کرنے سے بچ رہا ہے، غلط جگہوں پر جانے سے بچ رہا ہے، دل کے اندر حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت اور دشمنی نہیں ہے، ریا نہیں ہے، حب جاہ و مال نہیں ہے، یہ حسن خلق۔ اگر حسد کا مرض ہے بدخلقی، غیبت کرتا ہے بدخلق، چغلیاں کھاتا ہے بدخلق ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے بدخلق ہے، گالی گلوچ کرتا ہے بدخلق ہے، تو حسن اخلاق بہت عظیم صفت ہے، اور اس کی برکت سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں، جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ اور معیاری ہوں گے، جتنے اچھے اور بلند ہوں گے وہ میرے اتنے زیادہ قریب۔ تو فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ اعمال میں تو نام عمل جب وزن کیے جائے گا تو ترازو میں تولی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے بدخلق سے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو تند مزاج ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، گھمنڈی ہے، اجڑ ہے، اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا ہے، خلق خلا کی آہیں لینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسوں سے سخت نفرت، اور جس سے اللہ کو نفرت ہوگی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے انسان کو باحیا ہونا چاہیے، باغیرت ہونا چاہیے، زبان کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، کردار کا پاکیزہ ہونا چاہیے، بدگوئی سے بچیں،
بے حیائی کے کام کرنے سے، بے حیائی کے بول بولنے سے بچیں، ہر قسم کی تند خوئی اور بدمزاجی سے بچیں۔ آج یہی چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جہنم کا نمونہ بنا، ہمارا معاشرہ جہنم بنا، ہر ایک دوسرے سے دست بدلی با، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بنتی، بہن کی بہن سے نہیں بنتی، بھائی کا بھائی سے دل ٹوٹا ہوا ہے، چچا بھتیجے سے نانا ہے، ماموں بھانجے سے شاکی ہے، خالہ اور بھانجے کا کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا، پھوپھی کون ہے پتہ نہیں، اور سب سے زیادہ عداوت و دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ پڑوسیوں سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انبن کس سے رہتی ہے؟ پڑوسیوں سے رہتی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے مجھے اتنی نصیحت کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ترکہ میں اس کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ جیسے آدمی مر جاتا ہے تو جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس میں اس کی بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اس کے باپ کا حصہ ہوتا ہے، اس کی ماں کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بچوں کا حصہ ہوتا ہے، اس کی بچیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جبریل پڑوسیوں کے حقوق اتنی تاکید سے بیان کرتے تھے اور اتنی اہمیت سے بیان کرتے تھے کہ مجھے خطرہ ہو چلا تھا کہ کہیں بچوں اور بچیوں کی طرح سے پڑوسی کو بھی وارث نہ قرار دے دیا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے زیادہ ہیں، اور جتنے زیادہ حقوق ان کے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم ان کے ساتھ ظلم، زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، تنگ سے تنگ تر کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن گھر بیٹھے آدمی اتنی عظیم صفت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ گھر بیٹھے کوئی حافظ نہیں ہوتا، گھر بیٹھے کوئی عالم نہیں ہوتا، گھر بیٹھے کوئی انجینئر اور ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ قربانی دینی پڑتی، وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو، دوسروں کے پاس اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس فن کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے تو اس فن والے کے پاس لے جاتا بھی میرے بچے کو حافظ بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حسن اخلاق کی صفت سے متصف ہونا چاہتے ہیں، اس عظیم نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان لوگوں سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، ان لوگوں سے تعلق قائم کرنا ہوگا جو اس صفت کے حامل ہیں، جو اس نعمت سے مالا مال ہیں اور جن کو یہ چیز مل چکی ہے۔ گوشت والے کے پاس جائیں اور کہیں 2 لیٹر دودھ دے دو، ملے گا؟ ملے گا؟ بھئی وہ تو گوشت والا ہے، اس کے یہاں تو گوشت ملے گا۔ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ دودھ والے سے رابطہ نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہیں، دودھ ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کو سبزی کی ضرورت ہے، آپ دودھ والے کے یہاں کبھی 5 کلو پالک دے دو، کیونکہ میرے یہاں دودھ ملتا ہے، میں پالک کہاں سے دوں؟ تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے تب وہ چیز ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم حسن اخلاق کی صفت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے ہمیں تعلق قائم کرنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا جو اس نعمت سے بہرور ہو چکے ہیں، مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور جب تک ہم ان سے تعلق نہیں قائم کریں گے،
ان کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں گے نہیں کہ بھی ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نے سنا آپ کے پاس ہے، آپ کے مشورے پر عمل کریں گے، آپ کے تجویز کردہ نسخے کو استعمال کریں گے تو یہ چیز ہمیں بھی مل جائے گی، ذرا وہ گر سکھائیے، وہ گر بتائیے آپ کو یہ کہاں سے ملی اور کیسے ملی۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو پانا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی حسن اخلاق کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے دشمنوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے زیر کیا، کیسے کیسے دشمنوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے کیا کیا، اپنی نرم مزاجی کے ذریعے سے، اپنی تواضع کے ذریعے سے، اپنی کسر نفسی کے ذریعے سے کیسے کیسے دشمنوں کو کیا کیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی تلوار سے مارو اگر کسی کو مارو۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تمہارا کوئی جانی دشمن ہے، تمہارا کوئی جانی دشمن ہے، تم اس کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرو، بہتر سے بہتر برتاؤ کرو تو وہ کل تمہارا چہیتا بن جائے گا، تمہارا محب بن جائے گا، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ ہم پڑھتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے اور کہیں کہیں اپنے اساتذہ اور بزرگوں میں یہ چیزیں دیکھتے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے ایک چیز نظر آتی ہے اس زمانے میں، جیسے بھی افغانستان میں قوت ابھر کر کے آئی ہے، ان کو ستانے والوں نے کیسے کیسے ستایا، دکھ پہنچانے والوں نے کیسے کیسے دکھ پہنچایا کہ ان کا عرصہ حیات تک تنگ کر دیا ہے۔ 20 سال ان کے کیسے گزرے وہ جانتا ہے، ان کا اللہ جانتا ہے۔ لیکن آج جب برسر اقتدار آئے ہیں، ایک طرف سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا، ہمیں کسی کو سزا نہیں دینی ہے، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ جو لوگ اس ڈر سے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ کہیں ان سے انتقام نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، وہ چلے آئے، اپنے گھر چلے آئیں، اپنے بیوی بچوں میں رہیں، اپنے ملک میں رہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کے مال کو کوئی خطرہ نہیں، ان کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ گزشتہ 1400 سال کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ امریکہ جو باغی تھا، دشمن تھا، عالمی دہشت گرد، جس نے طاقت کے نشے میں ایک پورے ملک کو، ملک کی قوم کو یرغمال بنا لیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ اور اگر ہم حقیقت پسندی کا چشمہ لگا کر کے دیکھیں گے، باقی رہ گئی کمیاں خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا تھوڑی ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کمیاں اور خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن کچھ صفات انسان کے اندر ایسے نکھر کر کے آتی ہیں جو ان کی دوسری کمیوں اور خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ آج جو افغانستان پر وہ قابض ہو گئے، دیکھتے دیکھتے وہ صرف اسی وجہ سے پہلے دن اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا، جو بھی آدمی سرنڈر کرے گا معافی، عام معافی، بس عام معافی۔ چنانچہ آج ان کے سامنے ان کے باپ کا قاتل بیٹھا ہوا، ان کے بیٹوں کا قاتل بیٹھا ہوا، ان کے بھائیوں کا قاتل بیٹھا ہوا ہے، لیکن خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے بات کرتا، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی گندی زبان استعمال کر رہا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، یا یہ کہ اس نے بغض اور دشمنی کا عینک لگا رکھا ہے، اس لیے وہ خوبیاں ان کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ آتا ہے، اپنی مرضیات پر چلائیں۔
نامردیات سے بچائیں اور ہر قسم کے اچھے اخلاق و عادات سے ہم کو متصف فرمائیں اور ہر قسم کے برے اخلاق و عادات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.